السلام علیکم ویورز، میں شہاب خان اپنے AMZ اسٹار ٹی وی پر ایک نئے ٹاپک کو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بہت زیادہ اس وقت اجاگر ہوا ہے۔ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ دسمبر میں ایک بلاگ بننے جا رہا ہے جس میں مسلم اور نان مسلم دونوں کنٹریز شامل ہوں گے۔ اس کو میں تھوڑا سا ایلیبریٹ اور کر دیتا ہوں کہ کون کون سی کنٹریز جو ہے اس بلاگ میں شامل ہوں گے۔ اس میں ترکی، چائنا، پاکستان، ایران، بھوٹان، ملائیشیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، رشیا اور سری لنکا اس میں شروع میں شامل ہوں گے سارے، اور آہستہ آہستہ پھر دوسرے ممالک جو اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں، مسلمان ممالک اور ساتھ ساتھ نان مسلم بھی، وہ بھی اس بلاک میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں کشمیر کی وجہ سے۔ کشمیر کے مسئلے کو جو ہے سب جگہ اجاگر کیا گیا۔ انٹرنیشنل لیول کے اوپر پاکستان نے ہر طرح سے کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے کشمیر آزاد ہو جائے، اور یہ بہت اچھی ایفرٹس ہوئی، ہر جگہ اس کو منوایا گیا اور سارے لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے دنیا بھر کے اندر کہ کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے، اور انڈیا کا تسلط جو ہے اس پہ قائم ہے وہ غلط ہے۔ تقریباً 7 لاکھ افواج جو ہے کشمیر میں انڈیا نے اتاری ہوئی ہے، اور اب جو ہے اس میں مزید اس نے تقریباً 3 لاکھ کا اضافہ کر دیا ہے۔ ایک طرح سے سمجھ لیں پورے کشمیر کو اس نے چھاونی بنا دیا ہے، اور آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ پورا سال بھر ہو چکا ہے کشمیر بالکل بند ہوا ہے، کرفیو کی حالت میں ہے۔ وہاں کے لوگوں کا کیسے گزارا ہو رہا ہوگا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی پریشانیاں، کتنی مشکلات، کتنے لوگ وہاں بیمار ہوئے ہوں گے، اور ان کو کیسے میڈیسن مل رہی ہوگی، اور وہ کس طرح سے کھانا کھا کے گزارا کس طرح سے کر رہے ہوں گے، یہ سب آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ انڈیا نے ایک طرح سے غازوانہ پورا قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہاں کے عوام کو آزادی نہیں میسر ہو سک رہی۔ انشاءاللہ میں نے کہا تھا کہ 2022 کے اندر کشمیر آزاد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور بہت آسانی سے آزاد ہو جائے گا۔ انڈیا کی فوجیں جو ہے LOC پہ بار بار فائرنگ کرتے رہتے ہیں، حالات خراب کرنے کی وجہ سے کہ پاکستان جو ہے کس طرح سے اسی میں الجھا رہے، اور پاکستان انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے کشمیر کو اجاگر نہ کر سکے، اس وجہ سے وہ بار بار LOC پہ فائرنگ کرتے رہتے ہیں۔ اس کا پاکستانی فورس بہت اچھا اور بہت مؤثر انداز میں جواب بھی دیتی ہے، اور ان کا بھاری نقصان بھی ہوتا ہے انڈیا والوں کا۔ اچھا، ایک طرف انڈیا نے پاکستان کے ساتھ یہ جنگ لگا رکھی ہے، دوسری طرف چائنا کے ساتھ بھی انہوں نے اپنے تعلقات خراب کیے۔ پچھلے دنوں آپ نے بہت ساری کلپس ویڈیوز دیکھے ہوں گے کہ چائنا کی فورسز نے انڈیا کی فورسز کو بہت مارا ہے لداخ کے بارڈر کے اوپر، اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے دوبارہ بار بار اس طرح کے جھگڑے کھڑے کیے انڈیا والوں نے، جس کی وجہ سے چائنا کی فورس وہاں بہت زیادہ آ گئی ہے، اور چائنا نے کافی لداخ کو پورے کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے، اور اس کے علاوہ انڈیا کا اور بھی مزید حصہ چائنا نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ اب آپ نے 2 دن پہلے دیکھا ہوگا کہ یاہو کے اوپر خبر چل رہی تھی کہ مودی نے چائنا کو دھمکی دے دی ہے جنگ کے لیے۔ مودی کیا انڈیا کیا چائنا سے جنگ کرے گا؟ چائنا تو خود اتنا پاورفل ہے کہ وہ آہستہ آہستہ لداخ کے ساتھ ساتھ جتنے بھی علاقے ہیں وہ اس نے کنٹرول کر لیے ہیں۔ انڈیا چائنا سے کیا وہ چھڑوا سکے گا؟ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکے گا۔ اسی طرح سے چائنا جو ہے آہستہ آہستہ بہت سارے علاقوں پہ کنٹرول کر رہا ہے انڈیا کے، اور یہ پاکستان سے بھی اس نے ٹسل لے رکھی ہے۔ انشاءاللہ تعالی کشمیر پاکستان کے حصے میں آئے گا، اور کشمیر کے علاوہ اور بھی بہت سارا حصہ پاکستان کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ پھر تیسری جانب دیکھتے ہیں تو نیپال، جو کہ انڈیا کے زیر اثر چل رہا تھا، اور نیپال کے بہت سارے حصے انڈیا کے کنٹرول میں تھے، تو اور وہ نیپال بہت زیادہ مطلب غربت کی زندگی وہاں لوگ کاٹ رہے تھے، تو اور سارا کچھ انڈیا وہاں سے اٹھا کے لے جاتا تھا، جس میں گندم، چاول اور تمام دوسرے اجناس شامل ہیں۔ اب نیپال والوں کو بھی کچھ عقل آ گئی ہے، وہاں لوگوں نے ایجوکیشن لے لی ہے، تو اس وجہ سے وہاں کی گورنمنٹ بھی بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے بھی اپنے جتنے بھی علاقے انڈیا نے کنٹرول کیے ہوئے تھے وہ تمام علاقے انہوں نے آزاد کرا کے اپنے کنٹرول میں لے لیے، اور اس کے علاوہ انڈیا کے
کچھ اور ایریے جو کہ ان کے ایریوں سے اور آگے تھے وہ بھی نیپال نے کنٹرول میں لے لیے ہیں. وہاں بھی انڈیا نے مار کھائی. نیپال ایک چھوٹا سا ملک ہے, اس کی فورسز نے بھی انڈیا کی فورسز کو بہت مارا ہے, جس کی وجہ سے ان کو بارڈر چھوڑنا پڑا, اور نیپال بھی کافی حد تک انڈیا کے بارڈر سے اندر کی طرف چلا گیا ہے. اس نے کافی سارے علاقے کنٹرول کر لیے ہیں. اسی وجہ سے نیپال نے اپنا بالکل نیا نقشہ جنریٹ کیا ہے, جس میں انڈیا کے بہت سارے علاقے شامل ہو گئے ہیں نیپال کے اندر. اور پاکستان نے بھی اپنا نیا نقشہ انٹروڈیوس کر دیا ہے, جس میں کشمیر اور کشمیر کے علاوہ دوسرے علاقے بھی پاکستان کے نقشے کے اندر شامل ہو گئے ہیں. اسی طرح سے چائنا نے بھی اپنا نقشہ بلڈ کر لیا ہے, جس میں لداخ اور دوسرے تمام اس سے آگے کے علاقے وہ سب چائنا کے نقشے میں شامل ہو گئے ہیں. اس طرح یہ 3 جگہوں سے تو انڈیا نے بہت مار کھائی ہے, اور اب انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے ایک ڈپلومیسی جو چل رہی ہے اور سیاست چل رہی ہے, اس کے حساب سے امریکہ, اسرائیل اور انڈیا یہ تینوں مل کے جو ہے یہ ورکنگ کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ملکوں کو اپنے کنٹرول میں کیا جائے. اب اس میں سب سے پہلے جو 2 ممالک اس میں شامل تھے, مصر اور اردن. یہ 2 ممالک تو انہوں نے اسرائیل کو پہلے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ دوسرے جو اسلامی ممالک تھے انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا تھا. پاکستان تو کبھی بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اب بہت زیادہ فورس کرنے کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے فورس ہوا, تو آپ نے 1-2 دن پہلے نیوز میں سنا بھی ہوگا کہ یو اے ای نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. اسی طرح سے آج کی نیوز ہے کہ عمان بھی اس گروپ میں شامل ہو گیا ہے کہ ایکسیپٹ کرنے والوں میں اسرائیل کو. اسی طرح سے اب امریکہ اسرائیل زور ڈال رہے ہیں سعودی عرب کے اوپر کہ کسی طرح سے سعودی عرب اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لے. 1-2 دن کے اندر سعودی عرب بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لے گا. رہ گیا پاکستان کبھی بھی رہتے دنیا تک اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا, کیونکہ فلسطین جب تک آزاد نہ ہو جائے, فلسطین کے اوپر وہاں کی جو مسلمان ہیں ان کے اوپر جتنا ظلم اسرائیل نے کر رکھا ہے وہ سب جانتے ہیں. اور پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات جو خراب ہوئے ہیں آئل کی بیسس کے اوپر, اور ایکچوئل میں تو آئل ہی بیس تھا بیک گراؤنڈ میں. انہوں نے شاہ محمود صاحب کی جو اسپیچ تھی اس پہ اس کو پوائنٹ بنایا, حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا پوائنٹ, مگر بیک گراؤنڈ میں جو ان کے پاس تیل کی کمی ہو گئی ہے سعودی عرب کے پاس. اور دوسری بات یہ ہے کہ سعودیہ اس لیے ایسا ہوا, سعودیہ کے پاس بہت ریزرو ہے, سب کچھ ہے, پیسہ بھی ہے, ہر چیز ہے, مگر یہ بات صحیح ہے کہ جیسے کہ ہمارے جنرل صاحب نے بھی کہا کہ ہماری عوام کے اوپر جو یہ بہت ظلم کرتے ہیں. واقعی میں خود وہاں رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ پاکستان عوام کے اوپر جو ہے بہت زیادہ سختی رکھتے ہیں سعودی عرب والے. پھر بھی ہم بہت دب کے کام کرتے ہیں اور ہر ممکن اپنے گھر کو چلانے کی وجہ سے وہاں نوکریاں کرتے ہیں. اب جو سچویشن سعودی عرب کی ہو گئی ہے وہ اسی وجہ سے, حالانکہ جس وقت حضور آئے تھے, رسول پاک آئے تھے دنیا میں, تو تمام اندھیرے چھٹ گئے تھے, روشنیاں پھیل گئی تھیں اور تمام جہالت کا دور ختم ہو گیا تھا. مگر آج کے دور کے اندر عربوں نے, خاص کر سعودی عرب, یہ آزاد نہیں ہو سکا, اور تمام دوسرے عرب ممالک آزاد ہو گئے. سعودی عرب نے آج بھی لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے, جو کہ غلامی کا جو دور ہوا کرتا تھا وہ حضور سے پہلے کا ہوا کرتا تھا. پھر جب حضور آئے تو انہوں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سب کو سمجھایا کہ غلامی کچھ بھی نہیں ہے اور دین کے اوپر چلنا سب سے بہترین ہے. مگر سعودیہ کے جو اب کے لوگ ہیں یہ تمام دوسرے ممالک سے لوگوں کو بلاتے ہیں کام کرنے کے لیے. ان کو ایک طرح سے غلامی کی زندگی کاٹنی پڑتی ہے, کیونکہ 1 سال کا کانٹریکٹ کریں یا 2 سال کا کانٹریکٹ کریں, وہ کانٹریکٹ میں بیچ میں آپ کو آپ کے ملک کے اندر آپ کے گھر میں کچھ بھی ہو جائے, کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی, کوئی مصیبت آ جائے, کچھ بھی ہو جائے, وہ لوگ آنے نہیں دیتے. ایک طرح سے سمجھ لیں آپ کو غلام بنا کے رکھتے ہیں. تو یہ غلامی کی وجہ سے بہت سارے لوگ کی بد دعائیں
سعودی عرب پر لگی ہیں، ان کے حکمرانوں پہ لگی ہیں کہ ان کا یہ رول بہت غلط ہے۔ یہ غلامی ہی کی سوچ رکھنے کی وجہ سے سعودی عرب کے بھی حالات خراب ہوئے۔ اب سچویشن یہ ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ کہ سعودیہ کے عربی بھی دوسرے ممالک میں جا کے روزگار تلاش کریں گے، نوکریاں کریں گے اور پھر اپنے گھروں کو چلا سکیں گے۔ یہ کنڈیشن ہوتی جا رہی ہے سعودی عرب کے اندر۔ میں نے جیسے کہ بتایا کہ یو اے ای نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا، اب 2-4 دن بعد سعودی عرب بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لے گا۔ آہستہ آہستہ تمام عرب ممالک اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ پہلے عمان سیپریٹ تھا، مگر آج نیوز آئی ہے کہ اس نے بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تمام پروسیس شروع کر دیے ہیں عمان نے۔ اب عمان اگر اسرائیل کی طرف جائے گا تو قطر بھی یقیناً اس طرح سے بحرین کا بھی آج نیوز آئی ہے کہ اس نے بھی اپنا پروسیس شروع کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لے گا۔ پھر رہ گیا سعودیہ پھر 2-4 دن بعد سعودیہ بھی ایکسیپٹ کر لے گا، مگر یہ تمام عرب ممالک انتہائی حد تک مشکلات کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ اسرائیل کافی پاور رکھتا ہے امریکہ کی وجہ سے، اور ان تمام عرب ممالک کے اوپر اسرائیل بہت تیزی کے ساتھ قبضہ کر لے گا۔ یہ سب عرب بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے کہ پورے عرب کے اوپر اسرائیل کا قبضہ ہو جائے گا۔ یہ پالیسی تو امریکنز، یہود و نصارہ شروع سے چلتے آئے ہیں، اسی طرح سے بہت لانگ ٹرم پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ لیبیا میں سب سے بڑی آئل ریفائنری لگی ہوئی ہے، لیبیا بھی قبضے میں آ گیا، عراق بھی قبضے میں آ گیا، اور پھر اردن اور مصر تو ویسے ہی وہ اس کے تسلط میں چل رہے ہیں اسرائیل کے، تو باقی جو چھوٹے موٹے اور دوسرے ملک رہ گئے وہ بھی اس میں ہی شامل ہو گئے، اور اس طرح سے پورا عرب اسرائیل کے تسلط میں آ جائے گا۔ اور اسرائیل، ہم سب دیکھیں گے بہت جلد نیوز آئے گی کہ اسرائیل نے پورے عرب ممالک کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اور اسرائیل تمام عرب ممالک کا آئل لے کے پوری دنیا میں سیل کرے گا، اور یہی عرب ممالک کے عربی یہی دیکھتے رہ جائیں گے کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، اور یہ سب کچھ ہوگا، ہم سب کے سامنے نظر آئے گا سب کو۔ پاکستان کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان دب جائے گا، نہیں، پاکستان نے بہت اچھی رائے اختیار کی کہ پاکستان نے آزادی اختیار کی، اور پاکستان نے اپنا ایک الگ بلاک بنایا، اور یہی بلاک انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوگا آگے چل کے، جس میں میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ترکی، چائنا، پاکستان، ایران، بھوٹان، ملائیشیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، رشیا، سری لنکا اور بھی دوسرے ممالک اس میں شامل ہوں گے، یہی کامیاب ہوں گے، اور جتنا بھی عرب کا ایریا ہے، گلف کا ایریا، یہ دیکھتے رہ جائیں گے کہ ان لوگوں نے، ان کے حکمرانوں نے کس طرح غلطیاں کی، اور آج یہ کس طرح سے یہود و نصارہ کے قبضے میں آ گئے۔ یہ تو قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی آپ کے نہیں ہو سکتے، چاہے آپ کتنی ہی لاکھ کوشش کر لو۔ تھینک یو جی، میں انشاءاللہ میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔